جو قرآن اور حدیث والا سودا آپ کو دے کے جانا ہے نا، میں اب وہ شروع کرنے لگا ہوں، اور آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں سادات کے قدم چوم کے اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہ جو میں تبلیغ کرنے لگا ہوں یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور شیعہ سنی بن کے نہ سنیے گا، حضور علیہ السلام کے امتی بن کے سنیے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 129 129 اس کا ایک ابتدائی جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اس معروف واقعہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے بیٹے بھی علیہ السلام ہیں۔ اوئے ہوئے، ایک نقطہ میں نے دینا ہے، علیہ السلام سے اوپر کا جو رینک ہوتا ہے نا، یعنی رضی اللہ پھر علیہ السلام، اور جو علیہ السلام سے اوپر والا رینک ہے نا وہ صلوات اللہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں، ادھر ابراہیم بھی علیہ السلام، ابراہیم کے بیٹے بھی علیہ السلام، تو اس کا مطلب ہے انسان کو تھوڑا سا تو سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور علم کے سمندروں میں غوطہ زنی کرنی چاہیے۔ مولوی جی، قاری جی، علامہ جی، مفتی جی، یہ علیہ السلام کا بیٹا علیہ السلام ہے، وہ صلی اللہ کا بیٹا رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے رضی اللہ کا بیٹا رضی اللہ، اور بولو یار، رحمت اللہ کا بیٹا رحمت اللہ، اگر باپ کے دین پر ہو تو، ورنہ قرآن پڑھو نبی کا بیٹا ہو کے بھی لعنت اللہ ہے۔ وہ یارو نوح علیہ السلام کا بیٹا، انہ لیس من اہلک، نبی کا بیٹا ہے، لیکن نبی کو اس طرح نہیں ماننا جس طرح ماننے کا حق تھا۔ اس کا مطلب ماننے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ وہ قرآن پڑھو، کئی نبی کی بیویاں ایسی گزری ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں تھی، قرآن کہتا ہے جہنمی، نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی، نبی کا بیٹا ہو کر بھی جہنمی۔ پتہ چلا دین میں رشتہ داریاں کام نہیں آتی، ماننا کام آتا ہے، اور ماننا کیسا؟ جس طرح ماننے کا حق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم بھی علیہ السلام، ان کے بیٹے بھی علیہ السلام، تو حضور چونکہ صلی اللہ، تو آپ کے بیٹے آل اولاد بھی صلوات اللہ۔ تو یہاں ایک نقطہ میں نے برس بل تذکرہ بیان کیا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، یہ جو تو نے باپ بیٹے نے مل کر میرا گھر تعمیر کیا ہے، اب اس کی مزدوری مانگ، اجرت مانگ۔ باپ میسن بن گیا، بیٹا لیبر مزدور بن گیا، باپ بیٹے نے مل کر اللہ کا گھر تعمیر کر دیا، خانہ کعبہ۔ اب اللہ نے کہا کہ ابراہیم مزدوری مانگ، اجرت مانگ، معاوضہ مانگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مولا یہ جو تیرا گھر تعمیر کیا ہے، یہ جو کنسٹرکشن کی ہے، اگر اس کا کوئی صلہ، کوئی معاوضہ، کوئی اجرت دینا چاہتا ہے تو ہم مانگتے ہیں کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ جو میرا بیٹا ہے نا اسماعیل، اس کی ذریت میں سے پاک محمد کو پیدا کر دے۔ آئے ہائے، یعنی وہ ختم یعنی ختم نبوت کا جو تاج جس کے سر انور پہ سجایا جائے گا نا، یعنی مجھے محمد کا بابا بنا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے حضور فرمایا کرتے تھے، ہماری پوری سیاستہ بری پڑی ہیں،
حضور فرمایا کرتے تھے میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اب اسی مقام سے میں نے سمری دینی ہے آپ کو. تفصیل کے لیے میرے پاس ابھی ٹائم نہیں. یہ T20 کا سیزن چل رہا ہے, ورلڈ کپ ہو رہا ہے. میں T20 بھی نہیں دینا, میں نے سپر اوور دینا ہے. کوزے میں سمندر کو بند کرنا ہے. شرط ہے کہ آپ ذرا توجہ میری طرف رکھیں. تھوڑا سا پیچھے جائیں, 5 آیات پیچھے جائیں. تو 5 کے عدد سے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا. تھوڑا سا پیچھے جائیں, آیت نمبر 1-4 پہ جائیں, 124 پہ جائیں. یہ 1-9 تھی, آپ 1-4 پہ جائیں. یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے, توجہ کریں. ایک دعا ہو گئی پاک محمد کو, یعنی نبوت کو, ختم نبوت کو بھی اپنی اولاد میں مانگ لیا. اب اگلی دعا سنیں. یہاں قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی, امتحانات لیے. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. مال کا امتحان لیا, مال بھی انہوں نے قربان کر دیا. بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا کہا, وہ بھی چلا دی. آگ میں چھلانگ لگانے کا امتحان لیا, وہ بھی لگا دی. یعنی ہر طرح کے امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام 100/100 نمبر لے کے پاس ہوئے, سرخرو ہوئے. جب ہر آزمائش میں سرخرو ہوئے تو قرآن کہتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے ابراہیم تجھے کائنات کی امامت عطا کرتے ہیں. اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ قال ومن ذریتی, مولا مجھے تو امامت عطا کر رہا ہے, لیکن میری خواہش یہ ہے, میری دعا یہ ہے, میری آرزو یہ ہے کہ امامت کو میری ذریت میں بھی پیدا کر دے. اب میں مختصر آپ کو بات دیتا ہوں کہ 2 دعائیں قرآن کی نص سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں نے آپ کے سامنے رکھی. یعنی ختم نبوت بھی اپنی اولاد میں اور امامت بھی اپنی اولاد میں. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ تاجدار کائنات پہ نبوت ختم کر دی جائے گی اور امامت کا آغاز ہو جائے گا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں چیزیں اپنے گھر میں مانگ لی. یاروں میں قرآن دے رہا ہوں. اب قرآن میں بھی اگر آپ مزید آل عمران کا مطالعہ کریں تو قرآن بھی یہی کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 2 دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اللہ کی بارگاہ میں. اب دونوں دعاؤں کے دونوں آیات کے ذیل میں حدیث مصطفیٰ دینے لگا. حدیث کی دنیا کی سب سے بڑی کتاب. ہمارے ہاں اہل سنت میں 6 کتابیں ایسی ہیں حدیث کی جن کو ہم کہتے ہیں صحاح ستہ. یہ صحاح صحیح کی جمع ہے اور ستہ عربی میں 6 کو کہتے ہیں. صحاح ستہ 6 حدیث کی صحیح کتابیں. یہ 6 جو کتابیں ہیں ان میں 2 کتابیں سب سے سپیریئر ہیں, یعنی بخاری اور مسلم. اور ہمارے ہاں اہل سنت میں امام بخاری کو اور امام مسلم کو ہم کہتے ہیں شیخین. یعنی کہ یہ جو 6 محدثین ہیں نا ان میں جو سب سے سینئر ہے نا وہ ہے امام بخاری اور امام مسلم, ان کو کہتے شیخین. اور جو شیخین ہے نا امام بخاری اور امام مسلم, ان دونوں شیخین کے جو استاد ہیں نا ان کا نام ہے امام احمد بن حنبل. یعنی جو شیخین کا شیخ ہو یار, وہ شیخین سے تو بڑا ہی شیخ ہوگا نا. ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ, جلد نمبر 2, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130, یعنی 1130. آج کل تو گوگل کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یار. ساری بکس چاہے شیعہ کی چاہے سنی کی, دیوبند اہل حدیث, ساری PDF کی صورت میں نیٹ پہ پڑھی ہے. ابھی فضائل صحابہ کھول لیں,
حدیث کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا 1130، اور یہ انٹرنیشنل نمبر بتایا، کسی ترجمے والی کتاب کا نہیں۔ دونوں آیات، دونوں دعاؤں کو یاد رکھیے گا۔ آج میرا موضوع ہے تخلیق سے ولادت تک۔ میں بتانا چاہتا ہوں محمد اور آل محمد پیدا نہیں ہوتے، تخلیق ہوتے ہیں۔ اوئے ہوئے، تخلیق ہونے والوں کا معاملہ اور ہے، پیدا ہونے والوں کا معاملہ اور ہے۔ جو تخلیق ہوتے ہیں وہ جب سے تخلیق ہوتے ہیں تب سے مومن ہوتے ہیں، جو پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ دائیں بائیں گھوم پھر کے بھی مومن بنتے ہیں۔ تو میں